اس کے بعد سرکار نے راوی کہتے ہیں کہ سرکار نے ہمیں قسم پوری کرنے کا حکم دیا۔ اب اس میں دو جہتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ نے قسم کھائی ہو اس کو پورا کریں، ایک یہ ہے کہ کسی نے قسم دے دی ہو اس کو پورا کریں۔ دونوں پہلوؤں پر ہم غور کر لیتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جب ہم قسم کھاتے ہیں اسے پوری کرنے کا، تو یہ قسم پوری اسی وقت ہوگی کہ جب آپ مستقبل کے بارے میں کوئی قسم کھا رہے ہیں۔ بعض اوقات ہم ماضی کے بارے میں کھاتے ہیں کہ خدا یہ قسم میں نے ایسا کیا ہے نہیں کیا ہے، یا ہم موجودہ دور کے اعتبار سے کہہ رہے ہوتے ہیں خدا یہ قسم میں اس وقت یہ کر رہا ہوں، جیسے فون پہ بات ہو رہی ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں، اس پہ قسم کھا لی۔ اور ایک ہے کہ مستقبل کا ارادہ، تو یہ مستقبل کے جو ارادے ہیں اس پہ جو آپ نے مطلب مستقبل کے معاملات پر ان کے ارادے سے آپ نے قسم کھائی، خدا یہ قسم میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں مقام پہ نہیں جاؤں گا، فلاں چیز نہیں خریدوں گا، فلاں سے نہیں بولوں گا، یہ جو ہے اس کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ قسم پوری کرو۔ اس میں لیکن تفصیل یہ ہے کہ اگر تو اس قسم کو قائم رکھنا فرض ہو، یعنی جس چیز کے بارے میں آپ نے قسم کھائی شریعت پہلی یہ کہتی ہے کہ اس کام کو کرو، یا جو آپ نے نہ کرنے کی قسم کھائی تو شریعت پہلی کہہ رہی ہے نہ کرو، اس قسم کا پورا کرنا تو فرض ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ میں نے خدائی قسم میں نماز پڑھوں گا، تو اس قسم کو تو پورا کرنا فرض ہے، کیونکہ نماز پہلے ہی فرض ہے، اب اس نے قسم بھی کھا لی تو اس قسم کو تو پورا کرنا فرض ہے، اس کو کیسے توڑے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے خدائی قسم آئندہ میں غیبت نہیں کروں گا، تو غیبت سے بچنا تو پہلے ہی فرض تھا، قسم کھا لی تو اس قسم کا پورا کرنا بھی فرض ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کو پورا کرنا، یعنی جس چیز کے لیے قسم کھائی ہے فرض یا واجب تو نہیں ہے، اور قسم پورا کرنا میں بہتری ہے۔ جیسے کسی نے قسم کھائی کہ خدائی قسم میں آئندہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا جن کا کردار مشکوک قسم کا ہو، کنفرم نہیں، مشکوک قسم کے کردار والوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اس قسم کا پورا کرنا مستحب ہے کہ کچھ اچھی اس نے قسم کھائی ہے تو اب اس کو پورا کرنا مستحب ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس قسم کا پورا کرنا بھی اس جہت سے ضروری ہے کہ اس کو قسم کو توڑنے میں کوئی فائدے کیا ہیں، کچھ بھی نہیں، اور پورا کرنے میں بہتر ہے تو اچھا اس قسم کو پورا کیا جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ قسم جس چیز کے بارے میں کھائی ہے، جو آپ نے قسم کھائی ہے شریعت اس کے مخالف چیز کو چاہتی ہے، اب اس میں توڑ دینے کے بارے میں یہ حکم ہوگا۔ اگر تو آپ نے ایسی چیز کے کرنے کی قسم کھائی جس کو شریعت کہتی ہے کہ نہ کرو، اس کو نہ کرنا فرض ہے، تو اب آپ کو قسم توڑنا فرض ہو جائے گا۔ مثلا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کسی نے قسم کھائی کہ میں شراب پیوں گا، اب شریعت نے تو شراب پینا حرام قرار دیا ہے، اس پہ فرض ہے کہ اپنی اس قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے خدا کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو نماز پڑھنے کا حکم تھا، اس نے نہ پڑھنے کی قسم کھا لی، اس پہ فرض ہے کہ اپنی قسم کو توڑے، نماز پڑھے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ ایک ہوتا ہے کہ قسم کا توڑ دینا افضل اور مستحب ہوتا ہے، جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والی چیز آپ کے لیے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ایسی چیز کے بارے میں قسم کھائے کہ جس کے خلاف میں بہتری ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے قسم کھا لی اپنے کسی دوست سے بات نہ کرنے کی، اور معمولی بات پہ دنیاوی وجوہات کی بنا پر، اور دوست بہت اچھا ہے، خالص ہے، مخلص ہے، نیک ہے، برے وقت میں آپ کی مدد کرتا ہے، تو اب آپ نے کہا ارے یار تو جوش میں قسم کھا لی، غلط ہو گیا، اچھا آدمی ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کی قسم کھا لی، تو آپ قسم کو توڑ دینا مستحب اور افضل ہے، کفارہ ادا کریں اور اس سے میل ملاپ کیا جائے۔ یہ تو ہے اپنی قسم کے بارے میں۔ ایک ہوتا ہے دوسرے کی قسم، جیسے ماں کہتی ہے تجھے قسم ہے بیٹا کہ فلاں سے نہیں ملے گا تو۔ اب اس میں دو صورتیں ہیں، آپ نے اس کے جواب میں کہا ٹھیک ہے، جب ٹھیک ہے کہا آپ نے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس قسم کو خود کھایا ہے، بالکل ایسا ہو جائے گا، یعنی گویا کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے خدا کی قسم میں فلاں سے نہیں ملوں گا، تو لہٰذا پھر تو وہی حکم ہوگا جو میں نے بھی پوری تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آپ نے جواب میں ٹھیک ہے یا اچھا ایسا ہی ہے کچھ بھی نہیں کہا، ماں نے کہا دیکھ بیٹا فلاں کام نہیں کرے گا، فلاں سے نہیں ملے گا، تجھے قسم ہے خدا کی، تجھے قسم ہے رسول کی، آپ خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے، اس قسم کو پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، دوست کہہ دیتے ہیں یار تو ایک تجھے قسم ہے یہ کام کرے گا، اب میں نے تجھے قسم دے دی ہے، بھائی تو ان کے قسم دینے سے کوئی پابند کوئی ہو گئے، کل کو بولے گا فلاں کو مار کے تجھے قسم ہے تو اس کو مارنا پڑے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ بھولے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو شرعی مسائل آتے نہیں ہیں، وہ دوسروں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کے اس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو لگائے کہ دیکھ تجھے قسم ہے تو یہ کام کر، اور آپ سمجھتے ہو کام غلط ہے، تو آپ کہیں تجھے قسم ہے کہ اپنی قسم کو واپس لے،
تجھے قسم ہے کہ تو پھر وہ والا کام کر، ایک اور اس پہ آزمائش ڈال دے۔ تو خدا نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی غلط کام کے لیے یا صحیح کام کے لیے بھی آپ کو قسم کا کہتا ہے، لیکن آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، خاموشی اختیار کی ہے، تو اس پر عمل کرنا کوئی واجب نہیں ہے۔